رمضان المبارک کا ایک عظیم حصہ عطا کیا ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جہاں پر خاص روزے کا مہینہ ہے، وہاں پر قیام اللیل، عام صدقہ و خیرات، تلاوت، اور اسی طریقے سے یہ دعا کا بھی ایک خاص مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں رمضان المبارک کا سلسلہ وار آیات میں تذکرہ کرنے کے بعد بیچ میں دعا کا تذکرہ کیا ہے، پھر رمضان المبارک کے احکام و مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک جہاں پر روزوں کا ہی مہینہ ہے، وہاں پر دعا کا بھی ایک خاص مہینہ ہے۔ یوں تو دعا کا کوئی خاص مہینہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن رمضان المبارک دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، اور یہ کلام الہی میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے تذکرہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مختلف مسائل کا ذکر کیا، پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور آگے پھر رمضان کا تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں خاص دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان للہ تبارک و تعالی فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان دعوۃ مستجابہ، کہ بندہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے دن و رات میں ایک ایسی دعا ہے جو ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ دعوۃ مستجابہ، ایک ایسی دعا ہے جو اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ یعنی بندے کی بہت ساری دعائیں تو اللہ قبول کرتا ہے، مگر ایک خاص دعا کی قبولیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے دن و رات میں ضرور مومن بندے کی ایک خاص دعا قبول کرتا ہے۔ لہٰذا بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے، بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک عظیم اور خاص دعا جس میں خیر کثیر کا مطالبہ کیا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول کرے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ دعا، بعض لوگ کہتے ہیں کیا دعا کریں گے، کیا دعا کریں گے؟ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے جب اسے موقع ملے، یہاں تک کہ چلتے پھرتے آدمی کو دعا کرنی چاہیے، سوتے اٹھتے دعا کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہر ایک مقام و محاذ پر دعا سکھلائی ہے۔ ہر ایک مقام و محاذ پر آدمی اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لیٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، حمام میں جا رہا ہے، وہاں سے نکل رہا ہے، غرض یہ کہ کچھ بھی کہیں جا رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے دعا سکھلایا ہے، نیچے اتر رہا ہے تسبیح تحلیل سکھلا دیا، دعا سکھلا دی، سفر میں ہے کہا کہ دعا کرو، حضر میں ہے دعا کرو، مسجد میں ہے دعا کرو، گھر میں ہے دعا کرو، جمعہ ہے دعا کرو، کوئی اور دن ہے دعا کرو، روزے کی حالت میں دعا کرو۔ اور ان میں سے کچھ دعاؤں کی تو ضمانت دی گئی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں، یا 3 قسم کی دعائیں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی مسترد نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، جس کو ستایا گیا ہے، ناجائز تکلیف دی گئی، اگر اس کے دل سے آہ نکلی، صدا نکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صدا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں رہتا، ڈائریکٹ عرش سے جا کر کے دعا ٹکراتی ہے اور اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، اور ظالم کا انجام طے ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ اسی طریقے سے دعوت الصائم، صائم روزے دار کی دعا، روزے دار کی دعا اللہ
رد نہیں کرتا. روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا. دعوت المسافر, سفر میں آدمی دعا کرنا چاہیے, خوب دعا کرنا چاہیے. اور فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے. اللہ اکبر, کتنی پیاری حدیث ہے, کتنی پیاری حدیث ہے. فرمایا کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے غصہ کرتا ہے, اس پر غضبناک ہوتا ہے. اللہ اکبر. شاعر کہتے ہیں کہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ, اللہ یغضب ان ترکت سوالہ, کہ اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتا ہے اگر اس سے مانگا نہ جائے. اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتا ہے اگر اس سے مانگا نہ جائے. اور بنی آدم حین یسأل یغضب, انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس سے کسی شے کا مطالبہ کیا جائے, کسی چیز کی طلب کی جائے, کوئی چیز مانگی جائے تو انسان غصہ کرتا ہے. انسان کی فطرت یہ ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ مخلوقات کے معاملے سے بالکل برعکس ہے. اللہ سے سوال نہ کرو اللہ غصہ کرے, انسان سے سوال کرو انسان غصہ کرے. کتنا ڈفرنٹ ہے, کتنا فرق ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان, خالق اور مخلوق کے درمیان, اللہ اور بندے کے درمیان. اس لیے اگر کوئی کسی سے سوال کرتا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے, وہ اس پر خوش ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی سنت کو پا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی سنت کو پا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم سنت کو پا لیتا ہے اور اس کی بڑی رحمتوں کو بھی پا لے گا. وہ حاتم طائی کی طرح ایک واقعہ ہے نا کہ حاتم طائی کے پاس کوئی آیا کچھ 100 دینار مانگنے کے لیے, تو غضبناک ہو گئے کہ ہمارے پاس اتنا کم نہیں ہے, جاؤ. کہا کہ بھر بھر کی مانگو میرے پاس, میری سخاوت کے خلاف ہے کہ تم پائی 100-200 مانگو, یہ چند کوڑیاں مجھ سے مانگو, یہ میری سخاوت کے خلاف ہے. اللہ اکبر. تو ذرا ایک انسان کی کیفیت یہ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں, تمام خزانوں کا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, ارے اس کی سخاوت کا کیا کہنا ہوگا. اللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے, مالدار ہے, بے نیاز ہے, اور تم فقیر ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو, اللہ سے سب کچھ مانگو, سب کچھ مانگو. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ اگر جوتے کی رسی بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو, اللہ اسباب پیدا کر دے گا, آسمان سے گرا نہیں دے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں آسمان سے گرا دے گا. جوتا ٹوٹ جائے تو اللہ سے کہو کہ پروردگار عالم دوسرے جوتے کا انتظام کر دے, اللہ انتظام کر دے گا, اللہ سبیل پیدا کر دے گا, اللہ تمہیں کہیں سے روزی کا بندوبست کر دے گا, مال کا, تاکہ تم نیا جوتا خرید سکو. ایسا نہیں کہ آسمان سے جبریل امین دروازہ کھولے گا, گرا دے گا ایک دم برانڈڈ جو ہے جوتا اس کے لیے, ایسا نہیں ہوتا ہے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے غصہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ سے سوال کرو, اللہ سے مانگو, اور یہ مانگنے کا مہینہ ہے, یہ مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ فرماتے ادعوا ربکم استجیب لکم, اے میرے بندو تم اپنے پروردگار سے مانگو, تم اللہ سے سوال کرو. ادعوا ربکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو, میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا, میں تمہاری مانگ پوری کروں گا, میں تمہاری ضروریات پوری کروں گا. جن ایام سے گزر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی رات عطا فرماتا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور اس رات میں خاص دعائیں کی جاتی ہے, خاص دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے. تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. کس انداز میں کرنی چاہیے؟ دعا کا طریقہ ہے. اب آیا گیا جیسے تیسے دعا ایک ڈھنگ سے اگر کیا جائے, یوں تو اللہ بندے کی حالات کو دیکھتا ہے, سنتا ہے, سب کچھ کرتا ہے اور اسے نواز بھی دیتا ہے, مگر ایک طریقے سے مانگے, ایک مہذب انداز میں مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی جو ہے اس میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اللہ اور جلدی سے قبول کر لیتا ہے. اور اس کا خاص طریقہ کیا ہے کہ ہم پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ
ارے ابھی اتنی دعا کیا، رات میں اتنی دعا کیا، بالکل اب تو ویسے کہ ویسے کچھ بھی بدلا نہیں. ایسے آدمی کی کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسے آدمی کی کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ تبارک اللہ تعالیٰ سے مانگو وانتم موقنون، اس حال میں کہ تم پوری یقین کے ساتھ مانگ رہے ہو. کیسے یقین کے ساتھ؟ ایک واقعہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے نا، صحیح بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے کہ 3 بندے جا رہے تھے کہیں اور بارش ہونے لگی اچانک. غار میں ان لوگوں نے پناہ لیا، پہاڑ کے غار میں، اور اوپر سے بھاری چٹان لڑک گئی اور یہاں سے دروازہ ہی بند ہو گیا. اب بھائی زندہ دفن ہو گیا، زندہ آدمی دفن ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، بھاری چٹان، اتنی طاقت نہیں کہ اتنی بڑی جو ہے ٹن اور ٹن چٹان کو ہٹایا جا سکے. آخرکار باہر والوں کو صدا بھی نہیں دی جا سکتی. کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ اس واقعے سے دعا کتنی اہمیت کے حامل ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دعا کتنی اہمیت کے حامل ہے. اور اللہ فی الفور دعا قبول بھی کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ فی الفور دعا قبول نہیں کرتا ہے. دعا قبول کیے جانے کے اسٹیپس ہیں، درجات ہیں، مراتب ہیں. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ بس ابھی ہاتھ پھیلایا پورا رسگلے بکٹ کے بکٹ، بالٹی کے بالٹی اور بھگونے کے بھگونے، وہاں سے بریانی، رسگلے اور ملائی سب کچھ گرتا رہے. ایسا نہیں، اللہ کے یہاں مراتب ہے، اللہ کے یہاں سٹیپس ہیں، اللہ کے یہاں درجات ہیں دعا کیے جانے کے. آپ دعا کرتے پوری یقین کے ساتھ دعا کیجئے. آپ کو دعا کی توفیق دے دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے کہا ابھی مجھے رسگلے کی بالٹی چاہیے مگر آپ کو ابھی اس کی شدید ضرورت نہیں ہے، یا ابھی آپ کے لیے وہ نفع بخش نہیں ہے. اللہ نے مستقبل میں اس دعا کی ضرورت تمہیں اس کی جب زیادہ ہوگی تب وہ تمہیں مہیا اور عطا فرمائے گا، یا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ذخیرہ آخرت میں اسے شامل کر دے گا. کیونکہ قیامت کے دن بندہ آئے گا، دیکھے گا وہ نیکیوں کا انبار، کہے گا پروردگار میں نے تو اتنی نیکی کی ہی نہیں تھی، اتنی نمازیں تو پڑھی ہی نہیں. کہے گا بندہ تو نے نماز تو اتنی نہیں پڑھی، صدقہ خیرات تو اتنی نہیں کی، مگر یہ تیری دعا تھی جو تو نے کیا ہے، یہ تیری دعا ہے جس کی وجہ سے. کیونکہ دعا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اس لیے دعا کیا کرو. دعا سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، دعا سے انسان کے اندر خاکساری آتی ہے، انسان کی اکڑ اور تکبر نخوت ختم ہوتی ہے، گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے دعا کی وجہ سے. کیونکہ مانگنے والا کبھی بھی بڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ہمارا تو یہی نا فلسفہ ہے، مانگنے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا ہے. مانگنے والا اگر تکبر کرے تو کوئی دے گا؟ کوئی بھکاری آ کے ٹھاٹ باٹ سے دینا تو دے رہے، چل لاؤ، کوئی دے گا؟ اس کو جوتے مار کے بھگائے گا. تو عاجزی کے ساتھ تذلل ہونا چاہیے، اس کے اندر خشوع ہونا چاہیے، گریہ و زاری ہونا چاہیے، الحاح ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے بس بے کس ہو کر کے دعا مانگے. بے بس بے کس ہو کر کے جب دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. بندے غار میں پھنس گئے کہ اب کوئی چارہ نہیں، مرنا ہی مرنا ہے، چلو ڈوبتوں کا تنکے کا سہارا مانگ لو، اب اللہ کے سوا ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں بھی ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں جہاں اللہ کے سوا اب کسی کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں رہتا، اللہ کے سوا کسی کے اوپر بھروسہ نہیں رہتا. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس اب اللہ ہی اس جگہ سے ہمیں بچا سکتا ہے، نہیں تو کوئی اب ہمیں نہیں بچا سکتا. ہر ایک انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسا موقع آتا ہے. اگر کسی کی زندگی میں نہیں آیا ہے تو ضرور آئے گا، میں سمجھتا ہوں ضرور آئے گا. وہاں صرف لگے گا بس اب انسان کچھ بھی کام نہیں دے سکتا، اب اللہ ہی بچائے تو ہو سکتا ہے. پتہ نا بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، سیریس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بس اب اللہ ہی مالک ہے. اللہ ہی تو مالک ہے ہی ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، بے شک اللہ ہی مالک ہے. تو ایسے ان لوگوں نے کہا اب اللہ ہی مالک ہے، بھائی ایسا کرو. اب دیکھو دعا ہم لوگ کر لو، کچھ اگر ہماری زندگی میں کچھ خالص عمل کیا ہے تو دعا کر لو، اس عمل کے حوالے سے اللہ سے مانگ لو. تو ایک کو یاد آیا کہ اچھا میں نے ایک کام کیا تھا. کیا کام کیا تھا؟
اے میرے رب، اے پروردگار. اچھا، دعا میں ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں ہم لوگ. مجھے دیکھو، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ بھائی؟ دیکھو لولا آدمی کی طرح، ایک دو لنگڑا لولا آتا بیٹھتا نا مانگنے کے لیے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ نے کہا خاکساری اختیار کرو، لولا لنگڑا اندھا بہرا مت بنو، بصیرت کے ساتھ مانگو، عقل کے ساتھ مانگو، عقل کی زبان چلاؤ. ذرا ٹھاٹ باٹ سے ہاتھوں کو اس طرح سے رکھو کہ یہ کھلا رہے، بغل ایسے اٹھا رہے. کوئی طریقہ ہے؟ ارے آسمان والے سے مانگ رہے ہو، ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کو اس طرح بلند کرو، اس طرح بلند کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تو دونوں بغل جو ہے آپ کا کھلا رہتا، دکھتا. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں. پھر یہ کیا طریقہ بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ طریقے سے ہاتھ اٹھاؤ، ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. اگر دعا میں آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھائے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، کوئی دقت نہیں. مگر کم سے کم ہاتھ ایسے اٹھائے اور ٹھاٹ باٹ سے مانگے، ٹھاٹ باٹ سے. ان لوگوں نے کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں، اب ہم مانگتے ہیں. کہا کہ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے نا میں نے بہت سارے عمل کیے، مگر ایک عمل ایسا ہے جس پر مجھے کمال یقین ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ تو جانتا ہے کہ میں چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، ایسا. ایک دن روزانہ جلدی آتا تھا، مگر ایک روز بہت دیر سے آیا کہ میرے والدین سو گئے. میرے والدین سو گئے. والدین کی شکایتیں ہیں کہ بھئی بچے ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ہمارا تعاون نہیں کرتے. تعاون بولے تو ان کی خدمت کرنا، تعاون بولے تو 500 روپے کی رسید ابا کو نہیں چاہیے، ابا کو خدمت چاہیے، اماں کو خدمت چاہیے، ابا کو رسید والا تعاون نہیں چاہیے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ابا کو رسید والے تعاون نہیں چاہیے، بلکہ ان کی خدمت چاہیے، حسن سلوک چاہیے، اچھا برتاؤ چاہیے. بہرحال قصہ مختصر، دعا کے بارے میں مزید دوسرے درس میں بھی میں بتاؤں گا، لیکن یہ واقعہ بھی رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ. فرمایا کہ تو جانتا ہے میرے رب، میں دیر سے آیا، میرے والدین سو گئے تھے. اب میں کیا کرتا؟ میری تو عادت تھی کہ میں روزانہ والدین کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بال بچوں کو دیتا. بھائی بال بچوں کے بھی حقوق ہیں اور ماں باپ کے حقوق ہیں. ماں باپ اپنے پوترے پوتریوں کے حقوق کا قتل نہ کروائے، اور جو ہے پوترے پوتری کی وجہ سے ماں باپ کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے. یہ دونوں ہی چیزیں ذہن نشین کر لینا چاہیے آدمی کو. ہمارے سماج میں اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. کبھی ماں باپ کی طرف سے بچوں کے جذبات کو یا ان کے جو حقوق کو کچلا جاتا ہے، یا تو پھر کبھی جو ہے ماں باپ کے جذبات اور ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اولاد کی جانب سے. اور کہیں نہ کہیں یہ دونوں طرف سے زیادتیاں ہوتی ہے، دونوں طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں. زیادہ ہمارے سماج میں ایسا ہی ہے. مگر یہاں دیکھو، اس نے کہا کہ پروردگار اب میں کیا کرتا؟ میں تو عادی تھا اس کا، اب اپنے ماں باپ کو پلانے سے پہلے میں بچوں کو نہیں دے سکتا تھا. لہٰذا تو جانتا ہے اس دن تو نے دیکھا تھا کہ میرے قدموں میں میرے بچے گر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، بلک رہے تھے. مگر اے میرے رب، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے سے پہلے اپنی اولاد کو دودھ پلا دوں. لہٰذا تو جانتا ہے کہ اولاد کیسے کٹی، میرے بچوں کی کیسے کٹی، میرے گھر والوں کی کیسے کٹی. میں ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا دودھ لے کر کے، ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ ماں باپ بیدار ہوئے. اس کے بعد اس وقت تک میرے بچے تڑپتے رہے. مگر تو جانتا ہے کہ میں ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو نہیں پلایا، اور اس میں صرف اور صرف تیری رضا تھی اے پروردگار. لہٰذا تو جانتا ہے کہ تیری رضا تھی. ہمیں تو ہم اس غار کو اتنا ہٹا دے کہ کم از کم ہم آسمان کو دیکھ سکیں. یہ دعا کرنا تھا. دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ ارے یہ مذاق ہوگا. مذاق نہیں، صحیح بخاری کتاب البیوع کی حدیث ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہٹ گیا پتھر، ہٹ گیا چٹان، ہٹ گئی. دوسرے نے کہا ارے بابو اب تمہارے پاس بھی کچھ مال مٹیریل ہے تو نکالو. کہا کہ ہے. بارگاہ رب العزت میں دست دراز ہوا، دعا کیا کہ پروردگار تو جانتا ہے نا میں سخی آدمی تھا، اور تو یہ بھی جانتا ہے میں اپنی چچا زاد بہن سے کتنی محبت کرتا تھا. تو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کتنی مجبور تھی. وہ آئی
اور میرے پاس مطالبہ کیا، میں نے عزت کا سودا کیا، یہاں تک کہ اس سے 4 زانو ہونے لگا۔ اس نے کہا اے میرے بھائی تو اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اور یہ مہر جو ہے ناجائز طریقے سے نہ کھول، اللہ سے ڈر۔ اے میرے رب اتنا کہنا تھا، اور تو جانتا ہے کہ میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور میں وہاں سے ہٹ گیا، اسے چھوڑ دیا، اور وہ سودا ختم کر دیا، اس کی جو ضروریات تھی دی گئی میرے رب، مگر میں اس گناہ سے بچ گیا، اور تو جانتا ہے کہ صرف تیری رضا کے لیے میں نے ایسا کیا تھا، لہٰذا ہمارے لیے یہاں سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ چٹان اور ہٹ گئی۔ پھر کہا، تیسرا آیا، اور تیسرے نے کہا کہ پروردگار میرے پاس بھی ایک معاملہ ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور کام کیا تھا، اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا، چلا گیا، بعد میں نے اس کی اجرت، اس کی مزدوری، اس کا پیسہ، اس کی اجرت، اس کی مزدوری، میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اجرت کرا کے ٹال مٹول کرتے ہیں یا پیسے نہیں دیتے مزدوروں کو، تاکہ اس کا پیسہ میں نے اپنے بزنس میں لگا دیا، اس سے بیل خرید لیا، اور پھر اس سے کھیتی باڑی کی، اور کچھ دنوں کے بعد بہت انبار ہو گیا، میں نے جب وہ آیا کہنے لگا میرا مال دو، میری اجرت، کہا کہ بندے خدا یہ تیری اجرت ہے، یہ سب کے سب لے جا۔ کہا کہ کیا تو مذاق کر رہا ہے، میری اجرت دے چل۔ کہا کہ بندے خدا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تیری اجرت ہے۔ کہا کہ اللہ اکبر، کہ لے جا، میں نے ایسا ایسا کیا۔ کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کیا، اگر بزنس میں لگایا، بزنس بڑھ گیا، تجارت بڑھ گئی، مال اس کو دے دیا، پونجی بھی دے دی، مال بھی دے دیا، منافع بھی دے دیا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو یہاں سے نکلنے کا راستہ نکال دے۔ چٹان ہٹ گئی، نکل گئے خوش و خرم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا وہ عظیم پاور ہے، دعا وہ عظیم طاقت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔ تقدیر کو اگر اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے اور آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے کو بدلے گا اگر آپ دعا کریں گے، دعا اس انداز میں کیجئے، آپ کی دعا مقبول ہوگی۔ دعا بہت پاورفل چیز ہے، جب کوئی چیز کام نہیں آتی ہے تو صرف ایک چیز ہے جسے ہم دعا کرتے ہیں اور وہ دعا کام آتی ہے۔